آج گزشتہ 6 مہینے سے ہمیں زیر حراست رکھا گیا ہے اور ڈھائی مہینے کا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جو ہمیں غیر قانونی طور پر ریمانڈ میں رکھا گیا. تفتیش کے نام پر ہمیں قید رکھا گیا لیکن کوئی تفتیش نہیں ہوئی اور آج بھی جو رپورٹس عدالت میں سبمٹ کی گئی ہیں ان میں کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں ہیں. میں اس ویڈیو پیغام کے تھرو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو الزامات ریاست اور ریاستی اداروں نے اور نام نہاد وزیر اعلیٰ BYC اور اس کی تحریک سے جڑے ہوئے سیاسی ورکران کے اوپر لگاتے ہیں وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران مختلف تفتیشی افسران اور 50 کے قریب بوگاز FIR کیسز کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ BYC کے سیاسی کارکنان کو کس لیے جیل میں رکھا گیا ہے. ہمارے ساتھی بیبرگ بلوچ گزشتہ 6 مہینے سے ایک ڈسیبل شخص ہوتے ہوئے بھی ان تمام اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جس طرح بیبرگ بلوچ کو ٹارگٹ بنایا گیا, پہلے انہیں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. یہ پیغام تھا کہ BYC کی تمام تحریک خاموش ہو جائے, لیکن اس پورے عرصے میں بیبرگ وہ واحد شخص ہے جو سب سے زیادہ مضبوط استقامت کے ساتھ اس قید کو برداشت کر رہا ہے. اس نے اس 6 مہینے کے دوران ان پولیس افسران یا CTD کے وہ درندے جنہوں نے گزشتہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے بیبرگ کو غیر قانونی طور پر بند کر کے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا ہے, ان سے علاج کی بھی اپنے بنیادی حق کو بھی نہیں مانگا. ہم یہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قید و بند ہمیں روکنے والے نہیں ہے. آج بیبرگ بلوچ کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ مسلسل کورٹ کے آرڈرز اور ہمارے احتجاج کے باوجود بھی ان کا میڈیکل معائنہ نہیں کروایا جا رہا. کل 5 بجے کے دوران انہیں سول اسپتال میں خفیہ طور پر لے جایا گیا اور کسی کمرے میں بند کیا گیا. کمرے کے اندر نہ کوئی پولیس افسر نہ ہی کوئی کانسٹیبل, وہ اکیلے وہی رہا. ہمیں خدشہ ہے, ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ بیبرگ بلوچ کے میڈیکل کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے. یہ ریاست ہے اور ہمیں اس پر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جیل میں سیاسی اسیران کو پوائزن دی گئی ہے, یا آج جس طرح PTI کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے, جیل میں انہیں مختلف قسم کے وبائیں دی گئی ہے اور ان کے بہت سے کارکنان وہاں پر مارے بھی گئے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیبرگ بلوچ کے علاج کے لیے یہ حکومت کوئی بھی ہم کوتاہی برداشت نہیں کریں گے, اور ہمارے ساتھی کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ ریاست ہوگی. دوسری طرف ہم ہر پیشی میں آتے ہیں تو گزشتہ ہر 1 ہفتے کے دوران درجن بھر بلوچ لاپتہ افراد کو جبری ماروی عدالت قتل کیا گیا ہے. اس قید و بند اور اس تشدد سے نہ سیاسی ورکران محفوظ ہیں, نہ وکلاء محفوظ ہیں, نہ استاد محفوظ ہیں, نہ وہ نوجوان محفوظ ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جھوٹ پر مبنی جو ریاستی پروپیگنڈا ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہے. اس ریاستی پروپیگنڈا کو جو وزیر اعلیٰ صاحب ہر دن جو ہے نا نعرے لگاتے ہیں اور غیر ذمہ داری کا معائنہ کر رہے ہیں, ان سب کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جبری گمشدگی صرف افراد تک میسر نہیں ہے, بلکہ آج بلوچستان کا ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو. آپ ان خاندانوں کی درد کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو پیدا کیا, اس کو پالا, اس کا بچہ ہے ہی نہیں, وہ وجود نہیں رکھتا. آپ اس ماں سے, اس والد سے یہ کہنا چاہتے ہیں جس کے سامنے آپ کے ریاستی فورسز کے CTD ISI کے اہلکار آ کر اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے کر گئے کہ وہ جھوٹ بولے اور وہ یہ قرار دے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا پہاڑوں پر گیا ہے. آپ کے یہ تمام پروپیگنڈے میرے خیال سے صرف اور صرف پنجاب کے کچھ نام نہاد سیاسی ورکران اور نام نہاد صحافیوں تک محدود ہو سکتے ہیں. آپ ان کو برگلا سکتے ہیں, لیکن بلوچستان میں ہم سب, ہماری آنے والی نسلیں اور ہماری یہ نسل آپ کے جرم کے گواہ ہیں. وہ ماں گواہ ہے جس کے بچے کو آپ اٹھا کر لے کر گئے. اس طرح کے گمراہ کن بیانات سے آپ سچ کا بالکل بھی نہیں دبا سکتے ہیں. اور دوسری بات, ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے دوران جس طرح ہمیں حراست میں رکھا گیا ہے, ان سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی قیمت اپنی تحریک کے نام پر دیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے کا سودا لگا سکتی ہے
اگر ایک باپ اپنے بچے کا سودا لگا سکتی ہے یا ایک بہن جو ہے نا اپنے بھائی کا سودا لگا سکتی ہے تو ٹھیک ہے، آج ہم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تحریک بلوچ لاپتہ افراد کے لیے ہے، یہ تحریک بلوچ نسل کشی کے خلاف ہے، یہ تحریک ماورائے عدالت قتل کے خلاف ہے، یہ تحریک بلوچوں کے بنیادی حقوق کے لیے ہے، اور اس سے پیچھے ہم کبھی نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارے حق ہے، اس پر ہم ڈٹے رہیں گے۔ آپ چاہے ہمیں سالوں سال بند کریں، لیکن ہماری آزادی کی قیمت کبھی بھی ہماری تحریک سے نسل کشی کی تحریک نہیں ہوگی۔ اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ ہماری طاقت آپ ہو، اور شاید وہ ریاستیں، فاشسٹ ریاستیں جو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ وہ طاقت کے بل پر، وہ بندوق کے زور پر ہمیں کمزور کر سکتی ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ لاپتہ افراد کے وہ لواحقین جو احتجاج کر رہے ہیں، جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے احتجاجوں میں شریک ہو، ان کی آواز بنے۔ زبیر بلوچ اور اس طرح کے بہت سے سیاسی کارکنان جن کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا، ان سب کے لیے آپ ضرور آواز اٹھائیں، اور وہ تمام نام نہاد سیاسی ورکران، وزیر جو لاپتہ افراد کے نام پر گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں تھوڑی سی آپ ہمت کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے وفاق میں چند خاندان بیٹھے ہیں، جائیں ان کے سامنے، اس ماں کو بولے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس بہن کو بولے کہ تمہارا بھائی نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بچی کا سامنا کر سکتے ہیں جو اپنے باپ کے لیے وہاں وہ موجود ہے، جس نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ ہم سے یا ہماری یاداشتوں سے اپنی جبر کو مٹا سکیں۔ یہ ہمارے یاداشتوں میں گھٹ چکا ہے، اور جو تحریکیں بلوچ نوجوانوں کی قربانیوں پر مبنی ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہے۔ شکریہ۔